إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نیر بطحا، انجم طٰہا، پیغمبر انقلاب، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقت کا یہ جو نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے برپا کر رکھا ہے، وہ یقیناً بہت حیران کن ہے، بہت زبردست ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر پل قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں الگ الگ مقامات پہ مختلف اوقات یعنی مختلف وقتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اللہ کہتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت، صبح کے وقت کی۔ والنہار، قسم ہے دن کی۔ واللیل، قسم ہے رات کی۔ والعصر، قسم ہے پورے زمانے کی۔ دراصل اشارہ یہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرو، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وقت ہے، زندگی۔ اس کا اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، لا یعنیت میں ضائع نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو، حد سے زیادہ بڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں، تمہاری زندگی میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم نے اللہ کے نعمت کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ اپنی نعمتیں چھین لے گا، تمہاری عمر میں طرح طرح کے آلام اور آزمائش متعین اور مقدر کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا متعین کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ وقت ٹلتا نہیں ہے۔ آپ پوچھئے وقت کی قیمت اس شخص سے جو ایک سیکنڈ کے لیے کسی جان لیوا حادثے سے بچ گیا ہو۔ ایک سیکنڈ کی قیمت اس شخص سے پوچھئے جو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے کسی جان لیوا حادثے سے، اوپر سے کوئی چیز گر رہی ہے اور ایک لمحے میں وہ آگے بڑھا ہے اور پیچھے گر گئی وہ چیز، اس کی زندگی بچ گئی۔ یہ وقت کی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت برباد کرنے والے، زندگی برباد کرنے والے جہنمیوں کا ایک منظرنامہ پیش کرتے ہوئے قرآن کریم میں ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ رب العالمین یہاں سے نکال لے، جہنم سے نکال لے، بڑی دردناک جگہ ہے۔ ربنا اخرجنا نعمل، ہم وہ عمل کریں گے جو دنیا میں ہم نے اب تک نہیں کیا ہے، اچھے اعمال کریں گے۔ غیر الذی کننا نعمل، ہم نے بیکار اعمال کیے، گناہوں والے کام کیے، اب پھر سے موقع دے میں دنیا میں جاؤں، نیک اعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی؟ اگر سدھرتا تو سدھر جاتا، لیکن وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، ماہ و سال گزرتے رہے، تم نے زندگی کو گزرنے دیا، نہ عبرت حاصل کیا، نہ نصیحت حاصل کی، نہ اپنے آپ کو بدلا، نہ بہتر انسان بنایا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہٰذا رب کا عذاب چکھ لے، یہاں تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ما لہم من نصیر،
کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم وقت کے استعمال کے اعتبار سے لوگوں کو کیٹیگرائز کریں تو ہمیں 4 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اس دنیا میں۔ وہ لوگ جو قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اور ان کا دین بھی اوتھینٹک ہے، ان کا دین بھی اوتھینٹک ہے، بہترین قسم کا اسلام ہے ان کا، ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، اگر وقت کا استعمال کرتے ہیں تو نیکی کے لیے، سماجی رفاہ کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لایانیت میں اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں سے جڑے رہے اور نمازوں کا حق ادا کیا، خشوع خضوع اختیار کیا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، ان کے اوپر جو مخلوقات کے حقوق تھے، زکوٰۃ واجب تھا، وہ حق ادا کیا، زکوٰۃ ادا کیا۔ اور عن اللغو معرضون، جتنی لغو باتیں تھیں، گناہ کی باتیں تھیں، ان تمام لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ لوگ جو لوگ دیندار تو ہیں مگر دین اوتھینٹک نہیں ہے، دین قرآن حدیث سے نہیں لیا ہے، دین کہیں اور سے لیا ہے، اقوال سے، افعال سے، لوگوں کی روایات سے، حکایتوں سے، قصوں سے، داستانوں سے، کہانیوں سے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نیک اعمال کر کے تو آئیں گے، تھکے تھکائے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، دین کے نام پر شور شرابے کرنے کے باوجود، دین کے نام پر محنتیں اور مشقتیں کرنے کے باوجود ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے علاوہ، قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ کسی بھی چیز کو دین سمجھ لے گا، اس دین کو دین سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں ایسے لوگ ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل کیے جائیں گے۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو پوری طرح سے بد دین ہے، دین سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے مسلم قوم میں وہی لوگ بھلے ہوئے ہیں معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے لیے جن میں دین پایا گیا ہے۔ جن میں دین نہیں، ان کا کوئی کارنامہ نہیں، ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی انسانیت نہیں، کوئی اچھی توقع کی ہی نہیں جا سکتی ایسے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے اللہ کے دین سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو اور بھی بیکار کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور ایک آخری قسم ان لوگوں کی جن کا دین تو بہتر ہے، دین اوتھینٹک ہے کسی حد تک، مگر دقت کیا ہے؟ اخلاق کی، کردار کی، بولیں تو جھوٹ بولیں، وعدہ کریں تو پورا نہ کریں، فریب، جال سازی، بے شمار قسم کی باتیں۔ دین کسی حد تک اوتھینٹک ہے مگر اخلاقی بیماریاں، اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، جیسے پہلے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اللہ کی باتیں انہیں سنائی جاتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں انہیں سنائی جاتی ہیں، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دل بہتر ہے، دل تبدیل ہونے والا ہے تو اچھی باتیں اثر کرتی ہیں، انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے، مگر اخلاق اور کردار میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے بہت سے حادثات ہوتے ہیں زندگی میں جو حادثات انسان کو بدل ہی دیں، نیکی بنا دیں، چھل کپٹ سے دور کر دیں، بغض اور حسد سے دور کر دیں، تکبر سے، غرور سے دور کر دیں، مگر یہ حالات بھی انہیں سدھارتے نہیں ہیں، کیونکہ دل اپریورتت ہے، بدلتا ہی نہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے دل پہ زنگ لگا دیا ہے، نیکیاں ہیں مگر اوپر ہی اوپر ہے، بے معنی، بے وزن، اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، میں تمہیں چند جہنمیوں کے بارے میں بتاؤں، کون ہے یہ جہنمی لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جواد عتل متکبر، جو شخص اپنے آپ کو نیک بنانا ہی نہیں چاہتا، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہی نہیں چاہتا، ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے،
دل اپریورتت ہے، ایسا شخص جو مغرور ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، بِأَهْلِ النَّارِ، ایسے لوگ جہنمیوں میں سے ہیں۔ تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کیٹیگری میں سے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہے۔ ان لوگوں میں سے جو دین کی بات سنتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حادثے سے، کسی سانحے سے گزارتا ہے تو اس سے ہم عبرت لیتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں۔ یا ان لوگوں میں سے جن کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، جن کی اگر دین کی باتیں بھی ہے تو زبانی حد تک، ہم کن لوگوں میں سے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ماہ و سال کو بتاتے ہوئے، اصول وقت کو بتاتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو نظام وقت ہے ان میں سے کچھ وقت بہت تعظیم کے لائق ہیں، بہت ہی احترام کے لائق ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر فرمائی ہے کہ وہ 4 مہینے ہیں۔ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا بندے مومن سے، اپنی زندگی کی اصلاح تو ہمیشہ کرتے رہو، مگر یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جن میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان اوقات میں، ان لمحوں میں، ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، نافرمانیاں نہ کرو اللہ تعالیٰ کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے زیادہ گمراہیاں، نافرمانیاں انہی مہینوں میں پائی جاتی ہے۔ مسلمان انہی مہینوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نیکی بھی کرتے ہیں تو نیکی بدعت کی شکل میں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے بارے میں ایسی کوئی مخصوص بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے جس پر عمل کیا جائے۔ کوئی مخصوص عبادت، کوئی خاص کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، مگر مسلمانوں نے اس مہینوں کو بھی گناہ کا، بدعات اور خرافات کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ اور اسی کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اس کو اگر دین سمجھ کر بھی کریں تو یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے تو اس نے گویا بدعت کیا۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کل بدعت ضلالہ، دین کے نام پر تم کام کر رہے ہو، نیکی اور ثواب سمجھ کر کر رہے ہو، اس کا وجود، اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایسی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چند اصول دیتے ہیں، چند ضابطے دیتے ہیں کہ دینداری کیا ہے، ہم کسی چیز پر عمل کریں تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، ہم کس چیز کو دین سمجھیں، کس چیز کو دین نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، پہلا اصول، ورنہ ساری چیزیں فالس، بے معنی، اور اس کا کوئی لیکھا جوکھا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ چاہے جتنی محنتیں کر لیں، جتنی عبادتیں کر لیں، اگر ان اصولوں کے دائرے میں اگر عبادتیں نہیں آئیں گی، باتیں نہیں آئیں گی، وہ چیز عبادت شمار نہیں ہوگی، بدعت شمار ہوگی، اور بدعت انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اصول دیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر کوئی کام کر رہے ہو تو دیکھو ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول نے دے دیا وہی لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے رسول نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کوئی کام کر رہے ہو تو دیکھو یہ بات رسول نے کہی ہے یا کسی مولوی نے کہی ہے، کسی کہانی کا حصہ ہے یا کسی واقعے کا حصہ ہے، کس نے کہی ہے؟ اگر رسول نے نہیں کہی ہے تو یقیناً وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر پھر بھی عبادت اور نیکی سمجھ رہے ہیں تو وہ بدعت ہے، اور بدعت کہاں لے جائے گی؟ جنت میں یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ پہلی چیز، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جس کے
سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کی بات کیا ہے، اللہ کی بات کیا ہے، اس کے بعد بھی منمانی کرتے ہوئے کوئی نیا رستہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اسی رستے پر اس کو گامزن کر دے گا اور وہ رستہ اس کو جہنم میں لے جائے گا، وساعت مصیرہ، اور جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، مسلمان ہونے کے باوجود، رسول کا تابع اور فرمان ہونے کے باوجود اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسے سن لینا چاہیے، چاہے آپ کسی امام کی عظمت میں کریں، کسی امام کی احترام میں کریں، کسی بھی اعتبار سے کریں، اگر رسول کی ایک سنت کی بھی مخالفت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فتویٰ دیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ کوئی فتنہ نہ ایسے لوگوں کو آ لے، پکڑ لے، او عذاب علیم، یا کسی عذاب علیم میں، دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ موڑا، وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، میرے سماج کا حصہ ہے ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں۔ تو یہ پہلا اصول ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور دین اور شریعت قرآن اور حدیث کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین اور شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، جتنی باتیں عبادت کی تھیں، نیکی کی تھیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بات کے دور کے کسی بھی ایک انسان کی بات کو مانتے ہوئے، چاہے وہ بہت بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، یہ سمجھ لے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے لہٰذا ہم بھی کریں گے، یہ کام بھی بدعت قرار پائے گی، یہ بات بھی بدعت قرار پائے گی، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں عبادت کی بتا دی ہیں، پھر یہ نئی بات آئی کہاں سے؟ یہ بات منمانی کی ہے، یہ انحراف کی ہے، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جتنی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، رول ماڈل ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے اونچے معیار ہو سکتے ہیں، بلند معیار ہو سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیے ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص شریعت کے علاوہ، دین، قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی بات کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا کہا عملی طور پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر قرآن اور حدیث میں کسی عمل کی دلیل نہیں ہے اور پھر بھی کوئی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا کہا۔ کیسے کہا؟ کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے تھا مگر بتایا نہیں، یہ بات تو ہم کو معلوم ہے زیادہ، یہ بات تو عبادت کی ہے، نیکی کی ہے، ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتائی؟ اسی لیے ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں عبادت اور نیکی سمجھ کر، ہمیں قرآن اور حدیث کے ترازو میں ڈال کر دیکھنا چاہیے اس کا وزن کیا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کی بات کریں تو ہم چند منٹ میں اس مہینے میں جو بدعات اور خرافات ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، قرآن و سنت کی مخالفت ہے۔ پہلی چیز، اس مہینے میں ایک دعا عام طور سے پڑھی جاتی ہے، چاند دیکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، دین کا حصہ ہے، اس لیے یہ نیکی اور عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگائی ہے۔ لیکن یہ دعا پڑھنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک میری زندگی کو برقرار رکھنا، رمضان بھی میسر فرمانا۔ کہنے کے لیے تو یہ چیز بڑی اچھی چیز ہے، دعا ہی تو ہے اور کیا ہے، دعا ہی تو ہے اور کیا ہے، لیکن نہیں، جب قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت بجائے جنت میں لے جانے کے کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ لہذا اس دعا سے بچنا ہے، ہم کو وہی دعا پڑھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوسری چیز جو کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی،
اس کو کہتے ہیں عتیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عتیرۃ فی الاسلام۔ عتیرہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر قربانی کی جاتی تھی، خاص طور پر بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ ایک تو بتوں کے نام پر ذبح کرنا، دوسرے ایک مہینے کو خاص کر لینا قربانی کے لیے بغیر دلیل کے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عتیرۃ لا فرح ولا عتیرۃ فی الاسلام، کہ فرح بھی جائز نہیں ہے اور عتیرہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرح کہتے ہیں گائے کے یا اونٹ کے پہلے بچے کو غیر اللہ کے نام پر قربان کر دینا، یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور کیا منع کیا کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر قربانی کرنا ہے نا، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے، اس سے بچنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ لوگ رجبی عمرہ کرتے ہیں، لوگ رجبی عمرہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا میں ساتھ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں ہی 4 عمرے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں ہی 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ اگر کوئی خاص طور پر اس مہینے میں عمرے کا اہتمام کرتا ہے یہ سوچ کر کہ زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے، اور ہر بدعت کہاں لے جانے والی ہے؟ بجائے جنت کے جہنم میں۔ لہٰذا اس نیت سے عمرہ نہیں کرنا ہے۔ اگر پلان بن گیا ہے، اگر پلان بن گیا ہے ایسے ہی بغیر کسی نیت کے، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس مہینے میں عمرہ نہیں کیا ہے، نہ ہی اس مہینے میں خاص طور پر عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہی ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ تر روزے رکھ لیا کرتے تھے، شعبان میں زیادہ روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ رجب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر روزے رکھا کرتے تھے۔ ہاں، جن کا اپنا روٹین ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھا کریں، ہر مہینے 3 دن، چاند کی جو 3 تاریخیں 13، 14، 15 روزے رکھا کرتے ہیں آپ، تو اس مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر رجب کے روزے رکھنا بجائے سنت کے بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو چن چن کر کوڑے لگایا کرتے تھے کہ کیا سمجھتا ہے، ثبوت ہے کیا؟ رجب کے مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا ثبوت ہے کیا؟ جب ثبوت نہیں ہے تو کسی غیر ثابت شدہ چیز کو شریعت سمجھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ نہیں رکھنا ہے روزے۔ اسی طرح سے ایک نماز پڑھتے ہیں لوگ رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب کیا ہے کہ لوگ رجب کی پہلے جمعہ کی شام، پہلے جمعرات کی شام کو، رجب کے پہلے جمعرات کی شام کو، یعنی جمعہ کل ہے تو آج رات، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، اور 12 مرتبہ قل واللہ احد پڑھتے ہیں۔ اس طرح کر کے 12 رکعتیں مکمل کرتے ہیں، پھر 12 رکعت کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 70 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ درود بھی وہ درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ درود عبادت ہے، درود عبادت ہے۔ عبادت کے الفاظ بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ کچھ بھی اضافہ ہوا، کچھ بھی کمی ہوئی، کچھ بھی بیشی ہوئی، وہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اضافہ، ہر کمی جو اپنی طرف سے انسان کر دیتا ہے یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو بجائے جنت میں لے جانے کے کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ بار بار میں یاد دلا رہا ہوں کہ بدعت سے باز آیا جائے۔ نیکی اور عبادت کے نام پر جو کام کر رہے ہیں وہ انسان کو بجائے جنت میں لے جانے کے کہاں لے جا رہی ہے؟ جہنم میں لے جا رہی ہے۔ تو یہ جو صلاۃ الرغائب ہے، 12 رکعت نماز پڑھ کے 70 مرتبہ درود کے الفاظ بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر 2 سجدے کی جاتے ہیں، 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ہر سجدے میں 70 مرتبہ سبوح القدوس ربنا اور رب الملائکۃ والروح لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں کہ اگر یہ 12 رکعتیں پڑھ لی گئی تو کل قیامت کے دن ایسا شخص اپنے گھر کے 7 لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا، اور کل قیامت کے دن جبکہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے لوگوں کے قریب سورج ہوگا، بہت دھوپ ہوگی، بڑی سختی ہوگی، تو ایسے میں صلاۃ الرغائب لوگوں کے سروں پہ سایہ فگن ہوگا۔
یہ سب جھوٹی اور من گڑت باتیں. ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے لیے آج بھی قرآن محفوظ ہے, ایز اٹ از محفوظ ہے. اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے, کیٹیگرائز کیا ہے علماء اور محدثین نے. اللہ تعالیٰ نے ایسے جیالوں کو, ایسے محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے بتایا کہ یہ موضوع روایت ہے, یہ من گڑت روایت ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. امام بخاری نے جتنی روایتیں نوٹ کی ہیں سب صحیح ہیں. امام مسلم نے جتنی روایتیں نوٹ کی ہیں سب صحیح ہیں. امام ترمذی نے, نسائی نے, ابن ماجہ نے, اسی طرح سے امام ابو داؤد نے اپنے احادیث میں ضعیف روایتوں کو نوٹ تو کیا ہے, لیکن کیوں کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ھذا حدیث ضعیف, ھذا موضوع, ھذا متروک, یہ بتانے کے لیے کہ یہ من گڑت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے, لوگوں نے جوڑ دیا ہے. یہ متروک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے, لہذا اس پہ عمل مت کرنا. تو حدیث کی کتابوں میں جہاں کہیں بھی موضوع روایتوں کا ذکر ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ بدعت ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو. لہذا قرآن اور صحیح حدیث جس پر صحیح کا فتویٰ ہو وہ اسلام ہے. اسلام دو باتوں کا نام ہے, قرآن کا اور صحیح حدیثوں کا نام اسلام ہے. لہٰذا صحیح حدیثوں کی تلاش کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی, ہماری, ہم سب کی ذمہ داری ہے. کوئی عمل کر رہے ہیں, عمل اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سنت کا سرا ملتا ہے یا نہیں ہے, یہ عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ چیز قرآن اور صحیح حدیث میں ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے. محض علماء کی بات پر یقین کر لینا, بعض لوگوں کی باتوں پر یقین کر لینا, قصوں کہانیوں پر یقین کر لینا, یہ جائز نہیں ہوگا, یہ نہایت خطرناک ہوگا آپ کے عمل کے لیے. وہی عمل جس کو آپ سنت سمجھ کر رہے ہیں بدعت قرار پائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. ایک صحابی کو دیکھا, ایک مسلمان کو دیکھا کہ عیدگاہ میں نفل پڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا, مسلمان نے کہا, علم نہیں تھا ان کو, انہوں نے ڈیبیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں. جیسے عام لوگ کہتے ہیں بھائی نیکی ہی تو کر رہے ہیں, رجب میں روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں, عمرہ ہی تو کر رہے ہیں. تو ان مسلمان نے کہا کہ بھائی میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں, نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً تو نماز پڑھ رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس فالتو کام پہ ثواب دینے کے بجائے عذاب دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل میں مخالفت کی ہے. تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے بجائے ثواب دینے کے اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا. وہ شخص ہٹ گیا, چلا گیا اور اس عمل سے اپنے آپ کو بچا لے گیا. ہماری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیا ہو گیا, نیکی ہی تو ہے, عبادت ہی تو ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا, ٹوکا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اس عمل میں, اس لیے یہ نیکی نہیں ہوگی, بجائے نیکی کے, بجائے عبادت کے تمہارے لیے زحمت اور عذاب کا ذریعہ بن جائے گی یہ چیز, اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے. 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں, آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو بہت گناہ گار ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار. پوچھتے ہیں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں. ساری باتیں سن لیتے ہیں تو جانے لگتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی اب تو میں پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا, میں پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا. کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, بڑا جھنجٹ ہے, بچوں کو پالنا, ادھر ادھر کرنا, سارا وقت اللہ تعالیٰ کو دوں گا. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات یہ پہنچی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا میں نے کیا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جتنا میں نے کیا ہے اتنا ہی کرنا نیکی ہے, جتنا میں نے کیا ہے, جیسا میں نے کیا ہے اتنا ہی کرنا اور ویسے ہی کرنا نیکی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, مخالفت کی, وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. لہٰذا آج سے یہ عہد کیجئے انشاءاللہ کہ جو کام بھی کریں گے یہ دیکھ کر کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے, ہر نیکی کرنے سے پہلے یہ چیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.